کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے، اور یہ طویل زمانے سے بحث چلی آ رہی ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں، اس کے مسلک کو فالو کرنے والے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں کہ ہم قرآن و حدیث سے مسائل و مسائل نکال سکیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہمیں قرآن و حدیث سے مسائل و مسائل نکال کر دیا ہے، ہمیں ان پر اعتماد ہے اور ہم ان کے مسلک پر عمل کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور اس دنیا سے عمل کرتے ہوئے جائیں گے۔ تو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا کیسا ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف کیا تھا؟ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف یہ تھا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ دلائل کیا ہے؟ سب سے پہلے دلیل قرآن کریم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، سورہ اعراف آیت نمبر 204۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن کی تلاوت کی جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اس کو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور جمہور صحابہ کرام کا یہ موقف ہے کہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے یہ مقتدی کے خاموش رہنے اور قرآن سننے کے باب میں ہے۔ تو لیکن وہ ہم پر اعتراض کیا کرتے ہیں کہ دیکھو حضور علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ اپنے چاہنے والوں سے کہہ رہے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو قرآن کریم، ہم جواب میں کیا کہتے ہیں کہ قرآن کریم فرما رہا ہے، اللہ کا قرآن حکم دے رہا ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو تم نے خاموش رہنا ہے اور غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو پھر وہ جواب میں کیا کہتے ہیں، چلو یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ جہری نماز میں قرأت نہ کی جائے، لیکن آپ تو سری نماز مثلا ظہر عصر میں بھی قرأت کرنے سے منع فرماتے ہیں امام کے پیچھے۔ تو دیکھیں حدیث پاک سنن النسائی حدیث نمبر 922، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ امام تو بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے، تو جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب وہ قرأت کرے تو تم خاموش ہو جاؤ۔ حضور نے واضح طور پر فرما دیا کہ جب وہ قرأت کرے تو تم خاموش ہو جاؤ، اور یہ مطلقاً ہے کسی بھی نماز میں، چاہے وہ امام کے اگر آپ پیچھے پڑھیں، چاہے وہ عصر کی نماز ہو، ظہر کی نماز ہو، مغرب کی نماز ہو، عشاء کی نماز ہو، فجر کی نماز ہو، چاہے وہ جمعہ کی نماز ہو، عید الفطر کی نماز ہو یا عید الاضحیٰ کی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو امام کے پیچھے قرأت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور تیسری دلیل آپ دیکھیں، ابن ماجہ حدیث نمبر 850، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا من کان لہ امام فإن قراءۃ الامام لہ قراءۃ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے لیے امام ہو تو امام کی قرأت ہی مقتدی کی قرأت ہے۔ حضور علیہ السلام نے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ جو امام قرأت کر رہا ہے وہی قرأت مقتدی کے لیے ہے۔ تو اس سے بھی پتا چلا ہمیں کہ امام جو قرأت کر رہا ہے وہی قرأت مقتدی کے لیے کافی ہے، مقتدی کو امام کے پیچھے قرأت کرنے کی اجازت نہیں، یعنی اسے الگ سے قرآن کی یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اور ایک حدیث پاک دیکھیں، صحیح مسلم حدیث نمبر 926، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بیمار ہوئے تو صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے پاس آپ کی بیمار پرسی کے لیے آئے، تو حضور علیہ السلام نے بیٹھ کر نماز پڑھی، تو صحابہ کرام نے حضور کی اقتدا کرتے ہوئے وہ کھڑے ہو گئے اور وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو حضور علیہ السلام نے اشارہ کر کے فرمایا بیٹھ جاؤ، صحابہ بیٹھ گئے۔ جب نماز پوری ہو گئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ امام بنایا اس لیے جاتا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے،
تو جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، جب وہ سجدہ کرے تم سجدہ کرو، جب وہ رکوع سجود سے سر کو اٹھائے تم نے رکوع سجود سے سر کو اٹھانا ہے، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ حضور نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ امام کی اقتداء کرو، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ اب وہ لیکن ہم پر اعتراض کیا کرتے ہیں، پھر آپ اس حدیث پاک کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو حضور نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو دیکھیں حضور علیہ السلام نے یہ جو حدیث پاک بیان کی ہے یہ تنہا نماز پڑھنے والوں کے لیے ہے، اور پھر اس حدیث پاک کی وجاہت حضور علیہ السلام نے ترمذی کی حدیث میں فرما دی۔ ترمذی کی حدیث، ترمذی شریف حدیث نمبر 313، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے کوئی رکعت ایسی پڑھی کہ جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی گئی تو وہ نماز نہیں ہوئی مگر یہ کہ امام کے پیچھے ہو، یعنی امام کے اگر پیچھے ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن اگر وہ تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو اسے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا پڑے گا۔ تو اس سے بھی ہمیں پتا چلا کہ امام کے پیچھے قرأت نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر اب قرأت کرتا ہے تو اس کا قرأت کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، اور ایسی نماز کو زندگی میں ریپیٹ کرنا ضروری ہوگا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جنہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، اور حضرت انس وہ ہیں جو حضور علیہ السلام کی 10 سال تک خدمت کی ہے۔ تو ہم امام اعظم کے ماننے والے ہیں، اس کے مسلک کو فالو کرنے والے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر اتنا علم اور اتنی صلاحیت نہیں کہ ہم قرآن و حدیث سے مسئلہ و مسائل نکال سکیں۔ تو امام اعظم نے ہمیں جو قرآن و حدیث سے مسئلہ و مسائل نکال کر دیے ہیں ہمیں ان پر اعتماد ہے، اور ہم ان پر عمل کرتے ہیں اور عمل کرتے رہیں گے، اور عمل کرتے ہوئے اس دنیا سے جائیں گے۔ لیکن اب ایک حدیث کی طرف صرف لوگوں کے ذہن کو مبذول کرنا کہ دیکھو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے، صرف ایک حدیث کی طرف ذہن کرنا اور قرآن کی آیت اور اتنی ساری حدیثوں کو اگنور کر کے لوگوں کے ذہن کو صرف ایک حدیث کی طرف مبذول کرنا یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ پھر اس حدیث پاک میں دیکھو تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا، لا صلاۃ فرمایا، یعنی جس نماز میں حضور نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ لا جماعت۔ اور پھر علماء کرام فرماتے ہیں یہ حدیث جو ہے یہ تنہا نماز پڑھنے والوں کے لیے ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے یہ بھی وجاہت فرما دی ترمذی کی حدیث میں کہ جس نے کوئی رکعت ایسی پڑھی کہ جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی گئی تو اس کی نماز نہ ہوئی مگر یہ کہ وہ امام کے پیچھے